السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ تو اہم چیز، بہت ہی اہم ڈونٹ، غصے کو ترک کرنا، اس کے اوپر سب سے پہلے بات کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن کی آیت سورہ شورى آیت نمبر 36، اس کا ترجمہ: جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ درگزر سے کام لیتے ہیں۔ تو دیکھیں بتائی کیا گئی اس آیت میں، بڑے مزے کی بات، ذرا سے تسلی سے دیکھیے گا، کیونکہ ہمارا تو سارے ایفرٹ ہی ڈوز اینڈ ڈونٹس کے اوپر ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ بتائی گئی کہ جو دنیا کی زندگی دی گئی ہے یہ بہت تھوڑی سی ہے، اصل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے اس وقت، جدھر جانا ہے بیسیکلی، جو منزل ہے ہماری۔ تو ایک کمپیریزن بتا دیا، اور پھر کمپیریزن بتانے کے بعد یہ بتایا کہ کن لوگوں کے لیے۔ اب دیکھیں ذرا اس پہ ایک چھوٹا سا غور کریں۔ جو ایمان لائے، الحمدللہ سارے صاحب ایمان الحمدللہ موجود ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، الحمدللہ جتنا مسلمان رب پہ بھروسہ کرتے ہیں اتنا تو کوئی بھی۔ اچھا، اس کے بعد جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، اور میں یہ بھی یقینی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے آس پاس کے جو مسلمان ہیں وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچنے والے مسلمان، الحمدللہ۔ اچھا، اس کے بعد بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ اس پہ بھی مجھے کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ بے حیائی کے کاموں پہ بھی حضرات نہیں پڑتے۔ اور آخری چیز جو اس کے ساتھ جوڑی، اب دیکھیں نا یہ کتنا اہم ہے، پھر ٹاپ کی کوئی 4-5 چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں نا، اس میں وہ پھر بتا رہے ہیں کہ جب غصہ آتا ہے تو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہا غصہ آتا نہیں ہے، غصہ تو آئے گا، یہ ساتھ جوڑا گیا ہے۔ تو جب غصہ آتا ہے تو درگزر سے کام لیتے ہیں، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی غصہ آ گیا تو بس اب یہ ختم، اب یہ بندہ اس کیٹیگری کا نہیں۔ غصہ آئے گا لیکن یہ درگزر سے کام لیں گے، معاف کر دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح سے ایک اور موقع کے اوپر سورہ آل عمران آیت نمبر 133 اور 134: اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور وہ جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام آسمان اور زمین سما جائیں۔ وہ ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو پی جانے اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں۔ اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ اب دوبارہ دیکھیں، آپ تھوڑا سا نا چیزوں سے کنیکٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑا سا کوشش کیا کریں کہ ذرا اور غور و فکر کریں۔ ایک ایسی جنت کے بارے میں بتایا گیا جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین سب اس کے اندر سما سکتا ہے، اور یہ حق بات ہے، یہ قرآن کے نا حق ہونے کی میں اس طرح کے جو مطلب ایک طرح سے بیان کیا گیا نا، ان باتوں کو بیان کیا گیا، جو بڑائی بیان کی گئی ہے، یہ قرآن کے حق ہونے کا ثبوت ہے۔ انسان ایسی بات نہیں کر سکتا، محدود سوچ ہے، جیسے ہم نہیں گن سکتے نا ستارے، ایسی باتیں بھی نہیں کر سکتے ہم۔ زیادہ کیا ابھی کیا کریں، مارس پہ جا کے رہنا ہے، کہہ رہے ساروں پہ جا کے رہنا ہے، جتنے ہیں سبوں پہ رہیں گے، نہیں۔
ادھر ہی نہیں کر سکتے، پتہ ہے ہمیں. تو ہماری سوچ محدود ہے، یہ لامحدود. ایسا سوچ پانا بھی نا بڑا مشکل کام ہے. کبھی کوشش کر کے بیٹھے سوچیں، کہتے ہیں شیخ چلی بننا، شیخ چلی کی بھی بیچارے کی حد ہوتی ہے، لامحدود نہیں ہوتا. شیخ چلی بھی لامحدود نہیں، ایسا نہیں سوچے چلے جا رہا ہو. وہ سپر مین بھی جب بناتے ہیں نا تو خاص طرح کا اڑنا ہی جانتا ہے وہ. تو جو سپر ہیرو بھی بناتے ہیں وہ کوئی ایک آدھی کام کر پاتا ہے تو دوسرا اس سے مختلف ہوتا ہے، تیسرا اس سے مختلف ہوتا ہے. تو یہ دکھا رہی ہے کہ سوچ محدود ہے. تو بہرحال ایسی جنت کے حصول کے لیے کیا بتایا انہوں نے، وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی خوشی کے لیے، چاہے وہ خوشحال ہو یا بدحال ہو. ایک کیٹیگری ہو گئی کہ بھی مال خرچ کرنے والے اس میں فال کر جائیں گے. اور دوسرے جو ہیں وہ ہیں جب غصہ ان کو آتا ہے تو وہ پی جاتے اور لوگوں کو معاف کرنے والے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ساتھ جوڑی، وہ بڑی پیاری، کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جن کو جب غصہ آتا ہے وہ پی جاتے ہیں اور معاف کرنے کے عادی ہیں. اللہ آپ اس کے ساتھ گیم کریں وہ پھر معاف کر دے گا، پھر گیم کریں وہ پھر معاف کر دے گا. بھئی جب اس کا پھر دوسرے طریقے ہیں کہ وہ ہے نا، مومن ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا، لیکن غصہ نہیں ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں، غصہ ہونے ایک الگ کیفیت ہے. غصہ ہوتا ہے تو ڈانٹنا اور پتہ نہیں کیا کیا شروع کر دیا. اب مگر بات یہ اس غصے کو تھوڑا سا سمجھنے، غصہ کیا ہے، کیسی کیفیت ہوتی ہے. دونوں جگہ میں بتا تو دیا کہ غصے کو درگزر مطلب چھوڑنا ہے، اس میں نہیں پڑنا، لیکن یہ کیفیت کیسی ہوتی ہے یہ ایک میں حدیث سے آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ. صحیح بخاری کی حدیث، حضرت سلمان بن سرد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور قریبی دو آدمی آپس میں گالم گلوچ کر رہے تھے کہ ایک شخص کا منہ سرخ ہو گیا اور گردن کی رگیں پھول گئیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر یہ شخص اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا. اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا. یہ سن کر لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہیں شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اس نے کہا کیا میں کوئی پاگل ہوں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو غصے کی کیفیت یہ ہوتی ہے، ظاہر بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے چہرے کے اوپر اور دماغ فارغ ہو جاتا ہے. اب اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ پڑھ لو تمہارا غصہ جائے گا، وہ کیا کہہ رہے ہیں، میں کوئی پاگل ہوں؟ اب نہیں، ابھی وہ اس کیفیت میں نہیں ہے آپ کے کچھ سنے سمجھے. اور یہ جو کلمہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں شیطان سے پناہ چاہتا ہوں، بیسیکلی شیطان کے شر سے. اس سے پتہ چلا یہ کون ڈالتا ہے، غصہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، شیطان سے. تو کون ہے اس کے پیچھے، شیطان. بس یہ سمجھ جائیں جب ہار جاتا ہے نا مومن بندہ، وہ قابو میں لے لیتا ہے. اور وہ قابو میں ایسے لیتا ہے کہ وہ خون میں دوڑنا شروع کر دیتا ہے، اس طرح سے قابو میں لیتا ہے. رگیں پھول گئیں، چہرے کا رنگ لال ہو گیا، یہ کوئی کیفیت اب مومن والی بچی نہیں، قابو میں نہیں ہے، بات ہی نہیں سننے کے قابل. ایک اور موقع کے اوپر صرف یہ بات سمجھانے کی، ہم آج کل کہتے ہیں نا اس کی وجہ سے مجھے غصہ آ گیا، اس نے یہ کیا مجھے غصہ آ گیا، فلانی چیز کی وجہ سے مجھے غصہ آ گیا، فلانے معاملے کی وجہ سے مجھے غصہ آ گیا. نہیں بھائی، سارے معاملات اپنی جگہ، اصل ساتھ جو ہوتا ہے نا وہ شیطان ہے. تو آپ جو بیسٹ پلے کر پاتے ہوتے ہیں نا وہ بیسٹ پلے نہیں کر پاتے، وہ شیطان جو ہے وہ دماغ کہیں کا کہیں لے جاتا ہے، کسی اور معاملے میں لے گیا. ایک اور موقع کے اوپر آتا ہے، اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 5، اے میرے پیارے بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے، یقیناً شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے. حضرت یوسف علیہ السلام ان کو ایک خواب انہوں نے دیکھ لیا تھا، اور اس خواب میں بڑا خواب تھا. تو والد صاحب بھی پیغمبر تھے، تو والد صاحب نے کہا بھائیوں کو بھی نہیں بتانا. اب بھائی تو آپس میں محبت کرتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیے شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ جو آپس میں محبت کرتے ہیں نا ان کو لڑائے. پہلی لڑ رہے ہیں اس میں کیا کرنا ہے، اس میں تو کوئی کمال ہی نہیں ہوا.
اب ہم یہ سوچتے ہیں ہم تو بڑے بھائی بھائی اور یہ اور وہ، نہیں بھائی، شیطان ساتھ ساتھ ارد گرد چاروں طرف گھوم رہا ہے. اور یہی ہوتا ہے نا، آپ ذرا سا دیکھیں نا، اس ٹریک کو آگے چلاتے جائیں. جب دادا بن جاتا ہے کوئی بندہ تو بھائی نہیں اتنے ہوتے، بیٹے پوتے وغیرہ ہوتے ہیں، بس بھائی کہاں ہوتے ہیں؟ تو قدرتی ہے، یہ نیچرل ہے. اور پھر شیطان سے بچنے کی بات ہوئی، یہ دکھایا گیا، بتایا گیا، جسٹ فار یہ اور انفارمیشن بھی ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. تو جب بھی کبھی ایسی کوئی کیفیت آیا کرے اپنے اوپر، یہ دماغ میں ڈال لیا کریں، یہ ڈال لیا کریں کہ بھائی ایک اور شیطان بھی ساتھ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے کے بارے میں اپنا کیا طرز عمل تھا، کیا احکامات تھے، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. صحیح بخاری کی حدیث، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کی بنی ہوئی چادر اوڑھ رکھی تھی جس کے کنارے موٹے تھے. اسی اثنا میں کہ ہم جا رہے تھے کہ ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور اس نے اچانک آپ کی چادر سختی کے ساتھ کھینچ لی. اور جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک کو دیکھا تو زور سے کھینچنے کی وجہ سے اس پر چادر کے موٹے کناروں کے نشانات پڑ گئے. پھر وہ اعرابی کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا جو مال آپ کے پاس موجود ہے اس میں سے کچھ مجھے دینے کا حکم صادر فرما دیجیے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، پہلے ہنسے اور پھر اس کے لیے وظیفہ جاری کرنے کا حکم صادر کرے. اب آپ ذرا فرق دیکھیں، خدا نہ خاصہ کوئی ہمیں روک کے کوئی ایک بات تو کہہ دے، دیکھیں پھر ہمارا غصہ کیا ہوتا ہے. دیکھیں ہم آگے سے اس کے ساتھ کرتے کیا ہیں، یہ مسکرا رہے ہیں. اور کون ہے؟ دیکھیں صاحب قدرت ہیں، مطلب یقیناً آس پاس صحابی حضرات بھی ہوں گے. ایک حکم کی بات ہوتی ہے نا، ایک حکم کی بات ہے، بھائی اس کو لے جاؤ، یہ جو بھی کرو. تو نہیں، مسکرا رہے ہیں اور مسکرا کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کو دو، جو پیسے مانگ رہے دو. اور کوئی نہیں، اپنا کوئی وہ نہیں کہ اس نے کیا 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 نہیں کیا، کسی اور کو بھی وہ کچھ بھی نہیں. یہ ان کا اپنا طرز ہے. غصے نام کی چیز ہی نہیں. جب غصہ آتا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنا صرف چہرہ پھیر لیتے تھے، جو ہمیں دیگر احادیث سے اور ادھر سے پتہ چلتا ہے. جس کی طرف سے غصہ آ جاتا ہے اس سے چہرہ پھیر لیتے ایسے، اور جس غصہ آیا ایسے چہرہ پھیر لیتے، بس وہ بات کرنا چاہتے تھے، بات کو اوائڈ کرتے. کوئی حدیث کہیں نہیں کہ انہوں نے کسی کو ڈانٹا ہو، کسی کو غصے کی وجہ سے خدا نخواستہ مارا ہو، کوئی سزا دے دی ہو ایسی غصے کی وجہ سے اپنی ذات کے اعتبار سے. اللہ کے احکامات کو تو ظاہری بات ہے نا، ان کا کام تھا ان کو بجا کے لے کر آنا، تو وہ تو پھر الگ ہے. اسی طرح سے ایک اور موقع کے اوپر صحیح بخاری کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے وصیت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کریں. اس شخص نے کئی بار یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ غصہ نہ کریں. تو غالباً غصہ ہو سکتا ہے اس کی عادت میں ہو، لیکن یہ ایک ایسی وصیت ہے جو ہم تمام لوگوں کے لیے ایسے ہی. آج کل کے دور میں بھی اگر کوئی بندہ غصے میں اگر ایسا لگتا ہے کہ تو بہت غصے والا ہے، اس کو سمجھائیں بھائی غصہ چھوڑ، غصہ نہ کیا کرو. اللہ والے ہوں ان کے اوپر یہ زیادہ بنتا ہے کہ وہ غصہ نہ کریں، سمجھتے ہیں ساری باتیں. ایک اور موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلوان وہ شخص ہرگز نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دیتا ہے، بلکہ حقیقی پہلوان وہی شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے. اب وہ کسی نے اگر کوئی غلطی کر دی، اسی وقت ڈانٹ لگانا شروع کر دی، اس کو یہاں سے وہاں پہنچا دیا، تو یہ شخص کوئی پہلوان نہیں ہے. مگر دیکھیں کسی سے غلطی ہو جائے اس کو غلطی سمجھانا بہت اور ہے، اس کو غصے سے ڈانٹنا، کہیں سے کہیں کوئی اور باتیں شروع کر دینا آج کل عام ہوتا ہے نا. ایک پتہ چلا اسٹاف سے کوئی غلطی ہو گئی، وہ ڈانٹتے ڈانٹتے پتہ نہیں کہاں سے کہاں کون سی بات شروع ہو گئی. بھائی میں نے کہا یا اللہ یہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا. جو جتنا کمزور ہے اس کے اوپر جتنا زیادہ جس پہ ظلم کیا جا سکتا ہے اتنا ہی زیادہ ظلم کرتے ہیں. اب اس سے بڑا کوئی غلط کام کوئی بچہ کر دے، اپنا ہو تو کوئی بات نہیں، دوسرا ہو تو پھر وہ بڑا مسئلہ ہے. یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے معاملہ. پھر اب غصے کا علاج کیا ہے؟ ایک تو وہی ہے جو میں نے شروع میں حدیث میں بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا
پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جیسے ہی آ جائے غصہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اور نہیں جا رہا نا تو اس کو پڑھتے رہیں، دل میں پڑھتے رہیں، یقین مانے یہ کریں، یہ آزمایا ہوا ہے۔ اچھا دوسرا علاج، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیح حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں بتائی، جب تم میں سے کسی شخص کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو اسے بیٹھ جانا چاہیے، اگر بیٹھنے کی وجہ سے غصہ ختم ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ لیٹ جائے۔ اور آپ یقین مانیں آج کے دور میں کسی کو غصہ آتا ہے کیا کرتا ہے؟ ادھر ادھر چلے، پتہ نہیں کیا کرتا ہے بھائی، یہاں جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے، اس کو میں بلاتا ہوں، اس کو میں کرتا ہوں۔ میں ابھی پیچھے دنوں ایک جگہ گیا، وہاں دو حضرات کا جھگڑا ہو گیا۔ اب اصول تو یہ تھا کہ غصہ آ گیا دونوں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، نہیں بھائی 15-20 اور لوگ جمع ہو گئے، اور وہ جو بندہ ہے جس کا جھگڑا ہوا وہ ادھر سے ادھر، اس کو بلاتا ہوں ابھی میں، ادھر آؤ تم، یہ انا للہ و انا، اتنا شور شرابہ، لوگ جمع ہو گئے، کچھ تھوڑی بہت مارم پیٹی بھی ہو گئی۔ اس کے بعد بہرحال لوگوں نے پکڑ کے بٹھائی دیا زبردستی ادھر ادھر۔ تو یہ اگر حدیث ہمارے دماغ میں ہو، ہمیں غصہ آ جائے، ہم خاموشی سے بیٹھ جائیں، چلنا ہرگز بھی نہیں ہے، یہ پکی بات ہے، یہ دوسری پکی بات ہے، یہ بھی آزما کے دیکھیں، اگر کسی وقت غصہ ہے چلیں، وہ غصہ بڑھتا ہی جاتا ہے، اور بیٹھ جائیں وہ بس جانا شروع ہو جاتا ہے، لیٹنے والا لیٹ بھی جائے تو اور اس کے لیے بہتر ہے، غصہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک اور دعا ہے سورہ مومنون آیت نمبر 97، دعا کیا ہے؟ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اس کا ترجمہ ہے اور کہو اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آمادو ہے، یعنی شیطان پاس آئیں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ تو اگر اس کا بھی اہتمام کر لیا جائے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ غصہ نہیں آئے گا۔ جناب تو کریں گے نا اس کا اہتمام؟ تو دوسرا بھی ڈونٹ ہم کر لیتے ہیں انشاءاللہ، کوشش کرتے ہیں دوسرا ڈونٹ بھی مکمل کر لیں، ٹائم تھوڑا سا ہے ہمارے پاس۔ اسراف کا بیان آج کل کے دور میں عام ہو گئی، یہ بھی ڈونٹ، اسراف سمجھتے ہیں مال خرچ کرنا، بے جا مال خرچ کرنا، یہ ڈونٹ میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ بس اب قرآن کی آیت، اس کا ترجمہ سورہ فرقان آیت نمبر 67، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان اور اعتدال پر ہوتا ہے۔ مطلب ایسا نہیں کہ بس خرچ تو مال آیا تو ایسا خرچ کر رہے ہیں کہ نہ پوچھو۔ ابھی کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں نا، اب انا للہ و انا الیہ راجعون، غم تو اس پر ہے جس کے پاس مال ہے بھی کم، اتنا زیادہ نہیں ہوتا، وہ پھر بھی ایسے خرچ کر رہا ہو۔ فار ایگزامپل آئی فون 13 ہے ابھی، میں حیران تھا دیکھ کر کے لوگ اس کے لیے ابھی ضرورت نہیں ہے اس کو، وہ پرانا والا ہی نہیں صحیح پورا استعمال ہوتا، لیکن وہ 13 آیا نہیں، پہلے سے اس کا آرڈر ہوا ہوا ہے کہ جیسے ہی آئے گا تو میں پہلے ان پہلے لوگوں میں سے ہوں گا جو ڈبہ کھولے گا اور ذرا اسٹیٹس پہ فیس بک وغیرہ پہ اپلوڈ کرے گا جی آئی فون 13 کھولا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ کیفیت ابھی ہماری مال کی بنی ہوئی ہے۔ یہ چلو ایک ایسا اس کے لیے بھی ویسے جائز نہیں، کیونکہ ضرورت سے جب بھی نکل جائے گا تو پھر وہ اسی میں جائے گا، اگرچہ تو اس کے استعمال میں ہوتا اور ضرورت ہوتی تو پھر ٹھیک تھا، ورنہ اسراف میں ہی جائے گا چاہے کچھ کہہ لے۔ جو بیچارہ پیسے بڑی مشکل سے جمع کرتا ہے اور پتہ چلا خدا نخواستہ لون شون بھی دلا کر کے آئی فون خرید رہے، تو دیکھیں کیسی کیفیت ہے ہماری اس وقت۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ اسراف ہے، درمیانی راستہ۔ اب ایسا بھی نہیں کہ بالکل پتہ چلا ہو آج کل کے دور میں کوئی نوکیا ہو کے لے کے گھوم رہا ہے، چلو جو بندہ نہیں بالکل افورڈ کر سکتا اس کی بات اور ہے، اور مالدار ہے سب کچھ ہے لیکن اب خرچ نہیں کرے گا، تو بھئی ایک میانہ روی، خود سے اپنے آپ دیکھیں میرے لیے ضرورت کیا ہے، کتنا مجھے استعمال کرنا، اتنی چیز ہونی چاہیے، اور وہ اچھے سے ہو، مطلب اس پہ شکر والی کیفیت بنتی ہو اللہ کی، یا اللہ شکر ہے الحمدللہ کیا مزے کی چیز مجھے ملی ہوئی۔ ایک اور جگہ آتا ہے اور رشتہ دار اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دے دو اور مال کو بے جا خرچ نہ کرو۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، مال کو ایویں ہی خرچ کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ آج کل کے دور میں، اس دور میں نا، مال ایویں ہی خرچ کرنے کا تو اتنا نظام موجود ہے کہ کوئی انتہا ہی نہیں، اللہ کی راہ میں نہیں خرچ ہو پاتا، الٹے پلٹے مہنگے کھانے کھا لیے جائیں گے جو نقصان دہ ہیں، عادتاً کھا لیے جائیں گے، یہ کسی غریب کو دینا اس میں سے 100 روپے 50 وہ نہیں دیا جائے گا، مہنگے مہنگے بے انتہا مہنگے کپڑے جوتے ان ساری چیزوں کے اوپر خرچ ہو جائے گا،
جا کر کے فلموں کے اوپر خرچ ہو جائے گا خدا نہ خواستہ. یہ تو جو اللہ کے گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا تو پکی بات ہے کہ یہ اسراف ہے, گناہ بھی ہے ساتھ. الٹی سیدھی دعوتوں میں, شادیوں میں, گانے بجانوں میں ان ساری چیزوں کے اوپر خرچ ہو جائے گا. یہ سب کیا ہے میرے بھائی؟ اس کی ضرورت نہیں تھی. اسراف اسی کو کہتے ہیں, اور کوئی نہیں ہے ڈیفینیشن اس کی. ضرورت تو نکاح کے وقت صرف وہ کھجور وغیرہ کوئی چھوٹی موٹی ایک تحفہ ہو جائے, چلو کھانا کھلا لیا جس نے وہ ایک اللہ کی رضا کے لیے. مگر انا للہ و انا الیہ راجعون جو گانے اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کا کیا جواز ہے؟ نکاح کے وقت کھانا کھلا لیا موجود ہے, 50 چیزیں ڈھیر جو اس کے ساتھ کرتے ہیں اس کا کیا جواز موجود ہے؟ اور پھر یہ اسراف نہیں ہے تو کیا اسراف ہے؟ آج ہم اس دور میں آگے برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, کون سا دن نہیں رہ گیا. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ محفوظ بنا, پتہ چلا 365 دن ہی کوئی نہ کچھ سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا. آج فلانی چیز کا ڈے ہے تو کل پتہ چلا اس چیز کا ڈے ہے, کل پتہ چلا اس چیز کا ڈے ہے. ابھی پیچھے دنوں کیا ہوا, اب دیکھیں ان ساری چیزوں کے نقصانات ہوتے ہیں نا. ایک صاحب کی کوئی اسی طرح کا کیا یہی تقریب, اور دوسرے بھائی نے ان کو وش نہیں کیا, ناراض ہو گئے. بھائی بھول گئے تم؟ بھائی کیفیت تو یہ نہیں. دیکھیں آپ, ایک ایسی چیز لوگوں کے دلوں کو دور کرنے کا باعث بن رہی ہے. تو میں تو کہتا ہوں آپ کو جب یاد آ جائے نا اسی دن وہ ہے جو آپ وش کرنا چاہ رہے ہیں. سالگرہ وش کرنا چاہ رہے ہو بھائی, ہر دن ہے, چلو آؤ, کوئی نہیں پریشانی. خوشی کی بات ہے نا, خوش ہونا چاہ رہے نا, آج ہو جاتے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ کوئی نہیں, ہمارے بنائے ہوئے اصول ہیں سارے, اور ان کے اوپر اسراف میں لگ گئے ہیں. اور یقین مانیں برتھ ڈے کی دعوت ہوتی ہے نا, کوئی بندہ ہے جس کے یہاں بھی نہیں اس وقت برتھ ڈے مناتے, وہ ہاتھ اٹھائے بھائی. 1 2 3 برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتے, پکی بات ہے. اوہ ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ. اب آپ ذرا سوچیں, برتھ ڈے میں آپ اپنے دوستوں کو, رشتہ داروں کو کھانا کھلاتے ہیں نا, دل میں کیا نیت ہوتی ہے؟ اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے کھلا رہا ہوں کھانا, مجھے بتائیں, ہوتی ہے؟ اب وہ ثواب سے بھی محروم ہے. صرف نیت ہی کر لیں, یا اللہ آپ کی رضا کے لیے رشتہ دار ہیں, آپ نے حکم کیا ہے ان کے ساتھ اچھا صلہ کرو, ان کے ساتھ ان کو کھانا کھلاؤ. صرف یہ نیت کر لی جائے تو اس کھانا کھلانے کا ثواب مل جائے گا. وہ تک سے محروم, کیونکہ ہم ہے ہی نہیں, ہمارے دماغ میں یہی ہے کہ بھائی تو سالگرہ ہے, ختم ہو گئی, چیزیں دماغ سے نکل گئی. تو مومن نے تو ایک چیز کو پکڑ کے رکھنا ہے نا. مومن نے ایک چیز, یا اللہ میں کر رہا ہوں میرا یہ فائدہ ہے, یا اللہ میں کر رہا ہوں میرا فائدہ, پتہ ہونا چاہیے تبھی تو فائدہ ملے گا. یہ کون سی نیکی جس سے پتہ ہی نہیں تھا نیکی. اسی طرح سے ایک اور موقع کے اوپر سورہ اسراء آیت نمبر 29, قرآن میں جگہ جگہ ہے. دیکھیں مال خرچ کرنے کا طریقہ, دیکھیں آپ کس طرح سے. اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے باندھا ہوا, یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں, اور نہ بالکل ہی کھول دو کہ سبھی دے ڈالو, اور انجام یہ ہو کہ خود ملامت زدہ ہو جاؤ. اب مال ایسا دے دیا کہ بچے ہی کچھ نہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ دیتے ہی نہیں ہے. یہ دونوں کیفیات کی اجازت نہیں ہے, درمیانہ ہاتھ رکھنا ہے, اپنے آپ کو مالدار ہی رکھنا ہے. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے, عبداللہ بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا, وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری توبہ غزوہ تبوک میں نہ جانے کی قبول ہونے کا شکرانہ یہ ہے کہ میں اپنا مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں دے دوں. یہ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ ایک غزوہ ہوئی, اس میں انہوں نے شرکت نہیں لی, تو اس کی وجہ سے تمام مسلمان مومنین ان سے ناراض ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ بھائی ان کی معافی. تو انہوں نے کہا میری معافی قبول ہو گئی, میری توبہ قبول ہو گئی, اس کا شکرانہ یہ کہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اپنے مال کا ایک حصہ اپنے پاس ہی باقی رکھو تو تمہارے حق میں یہ بہتر ہے. میں نے عرض کیا کہ پھر میں اپنا خیبر کا حصہ اپنے پاس محفوظ رکھوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پسند فرمایا کہ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. آپ سمجھ رہے ہیں, ہرگز نہیں پسند فرمایا. حالانکہ ایسا ہو تو لاؤ دے دو بھائی اللہ کی راہ میں, اچھی بات ہے. آج اگر ہم جائیں کہیں پہ تو کوئی پتہ نہیں کہ لاؤ جی سارا مال, پسند نہیں فرمایا. اسی طرح سے ایک اور موقع کے اوپر ایک اور حدیث, عبدالعزیز بن عبداللہ بن ابی سلمہ نے بیان کیا, کہا ہم کو زہری نے خبر دی, انہیں عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے, اور ان سے ان کے والد نے کہا کہ ہمارے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں حجۃ الوداع کے زمانے میں ایک سخت بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ میری بیماری جس حد کو پہنچ چکی ہے اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ میں صاحب دولت ہوں اور میری وارث میری صرف ایک لڑکی کے سوا اور کوئی نہیں، تو کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے عرض کیا پھر آدھا کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ 1/3 کر دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 بہت کافی ہے، اگر تم اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ کر جاؤ یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑ دو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اور تم جو بھی خرچ کرو گے اور اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہوگا اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس لقمے پر بھی تمہیں ثواب ملے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔ تو دیکھیں ہرگز پسند نہیں کیا گیا کہ زیادہ سارا مال اللہ کی راہ میں کر دو اور بس پھر اپنا گھر اور اپنے گھر والے محتاج ہو گئے، یہ پسند نہیں کیا گیا۔ جہاں میں آپ سے کہہ رہا تھا نا گناہوں کے کاموں میں نہ خدا نہ خواستہ مال خرچ ہو جائے، نیکی کے کاموں میں بھی خرچ کرنے کو منع کر رہے ہیں، حد سے زیادہ ادھر بھی خرچ کرنے کو منع کر رہے ہیں کہ اپنے نیچے جو لوگ ہیں ان کو غنی چھوڑو، ان کے ساتھ یہ معاملہ نہ کر دو کہ مال ہی نہیں چھوڑا، ورنہ ہوتا ہے نا آخری وقت پہ تو بس اللہ اللہ یاد ہے، جتنی بھی جائیداد ہے سب اٹھا کے لے جی اللہ کے راستے میں، منع کر دیا بھائی۔ اس سے یہاں سے وہ بھی نکلا ہوا ہے کہ 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں اس طرح سے نافذ ہو پاتی، چاہیں بھی تو بس اتنی کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے نا۔ دیکھیں نیکی کے کاموں میں منع ہے تو برے کاموں میں تو پکی بات ہے کوئی اجازت نہیں ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو سوچا کریں اور یوں سوچا کریں کہ ہم جو مال خرچ کر رہے ہیں یہ ہماری ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ اگر صرف یہ دماغ میں لے آئیں گے نا تو انشاءاللہ مال خرچ کرنے کا طریقہ آ جائے گا، جہاں ضرورت لگے میں استعمال کروں گا، ہاں استعمال کریں، خرچ کریں، یہ بھی ثواب ہے، گھر والوں کو بھی دیں گے استعمال کریں گے ثواب ہے، لیکن آپ اس سے تجاوز کرتے چلے جائیں گے تو اب یہ ثواب کی نیت نہیں باقی رہے گی۔ تو انشاءاللہ اس چیز کا اہتمام کریں۔ بس آج انشاءاللہ اتنا ہی کرتے ہیں، دعا کر لیں۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ اپنی سچی محبت عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع عطا فرمائے۔ یا اللہ غصے سے ہمیں خصوصی طور پر محفوظ فرمائے، شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یا اللہ رب العالمین مال ہمیں اچھے سے خرچ کرنا سکھائیے، یا اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ رب العالمین اپنے آل کے اوپر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، امت مسلمہ کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ برائیوں کے کاموں میں اور گناہ کے کاموں میں مال خرچ کرنے سے ہمیں محفوظ فرمائیے۔ سمیعنا و اطعنا غفرانک ربنا الیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔